नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। उन्होंने अपने खावन के इंतकाल के बाद रोने धोने और मायूसी के बजाय अपने शोहर का नाम हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए अहम कदम उठा लिया। लोग कहते हैं औलाद से नाम होता है, लेकिन तीनत ज़हरा ने लोगों के बच्चों को सहारा देना, पढ़ाना लिखाना और हुनर सिखाने का बेड़ा उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के साथ मैं हूँ तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद हैं, बल्कि मैं इनको खातून नहीं बल्कि बाहिम्मत लड़की कहूँगा, जिन्होंने अपने शोहर की वफ़ात के बाद रोने धोने और दीगर चीज़ों को दूर करके उनके नाम को हमेशा के लिए रोशन करना चाहा। उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन शुरू की और ऐसी NGO शुरू की जो कि कारवाने मुदब्बर के नाम से आज आप जानते हैं। नाज़रीन, उसके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो स्ट्रीट चाइल्ड है, वो लोग जो कि तालीम के हुसूल के लिए मतलब अपनी फीसेस पे नहीं कर सकते या दीगर वजूहात की वजह से वो तालीम जो है वो हासिल नहीं कर सकते, तो उनका जो कारवाने मुदब्बिर है उनका मेन मकसद यह है कि उन लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना। नाज़रीन, वो लोग जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और कल को इन लोगों ने ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल बनना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करना है, तो उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए ये बाहर निकली है। इन्होंने फाउंडेशन बनाई है और इनका मकसद ये है कि उन लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। तो इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी एक ऐसी कहानी है कि जो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इनसे चल के जानते हैं कि ये जो कारवाने मुदब्बिर है वो कैसे वजूद में आया और इसके मकासद क्या हैं और आगे एम्स क्या हैं, गोल क्या हैं और किस लेवल तक इनको ले जाना चाहती हैं। ये तमाम सवालात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने जैसे कि ऑलरेडी इनको बताया कि कारवाने मुदब्बिर जो है ये जो नाम है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, ये मेरे शोहर के नाम से मंसूब है। 2020 में एक एक्सीडेंट में ही पैस्ड अवे। 2021 में हमने कारवाने मुदब्बिर का आगाज़ किया था। हम लोगों ने एक स्कूल में 100 पेयर ऑफ शूज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस तरह की एक्टिविटीज़ से हमने आगाज़ किया कारवाने मुदब्बिर का। हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशंस, फूड ड्राइव्स, रमज़ान ड्राइव और अफ्तार ड्राइव्स वगैरह हम लोगों ने की। इसके बाद हम लोगों ने जून में अपने पहले स्ट्रीट स्कूल का आगाज़ किया जापान रोड पे, जो कि मैंने अपने घर से आगाज़ किया था। लास्ट ईयर 2022 में हम लोगों ने अपना दूसरा स्ट्रीट स्कूल खोला, जिसमें हमारे पास आज आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात काटी। मैं व्यूअर्स के साथ जो है आपकी जो स्टोरी है वो शेयर करवाना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है, सबसे पहले इसका कारवाने मुदब्बिर जो नाम है, इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कारवाने मुदब्बिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और मुदब्बिर वाज माय हस्बैंड। और ये आइडिया भी इस वजह से आया था कि मैंने ऑलरेडी भी ये बात शेयर की है कि मुदब्बिर के जाने के बाद वाइल आई वाज इन द टाइम पीरियड ऑफ माई इद्दत, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों से ये वाली बातें सुनी थी कि भाई जो नाम है वो तो औलाद से रह जाता है, काश औलाद होती तो नाम रह जाता, नस्ल रह जाती। ये वाहिद बात थी और ये वो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसको मैंने अपनी मोटिवेशन बनाया। और मैंने तब सोचा था कि मैं मुदब्बिर के नाम को जो है ज़िंदा रखूँगी, रोशन करूँगी और मैं प्रूव करूँगी कि नाम जो है वो औलाद से नहीं रहता, अमल से। तो आप उन ख़वातीन के लिए मिसाल हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो उस टाइम पे मतलब स्ट्रेस में चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं और सोचती हैं कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपने उनके नाम को रोशन किया। एक नई जो वे ऑफ लाइफ है आपने स्टार्ट किया, उन लोगों की मदद की जो मदद के मुस्तहिक थे। और हर शख्स अगर इन लोगों की मदद करे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल यूँ अंधेरे में ना होता, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन होता। मैं यहाँ पे बात कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस और सोग भी जो है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मतलब ये एक नेचुरल बात है जो कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले दिन से बड़ी हिम्मत थी, लेकिन आप थोड़ा सा मजबूत होना पड़ता है, थोड़ा सा अल्लाह जी के साथ राब्ते मजबूत करने पड़े हैं, तो आपको हिम्मत भी आती है। और मैं ये मानती हूँ कि ये कारवाने मुदब्बिर, ये जो आइडिया है, और ये मैं ये बात अक्सर शेयर भी करती हूँ, मुझे ये सोच तहज्जुद के दौरान आई है। और मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ, मैं अल्लाह जी के साथ राब्ते मजबूत होने की बात इसलिए करती हूँ कि अल्लाह जी की आपको आवाज़ नहीं आती, वो जो बात करते हैं ना आपसे, वो आपके दिल में उतरती है। तो मैं बार बार बात करती हूँ कि अल्लाह जी का ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब मैं तहज्जुद पढ़ती थी उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये वाले ख्यालात आते थे, कारवाने मुदब्बिर, इसको बनाना, स्ट्रीट चिल्ड्रन, और ये सारे आइडियाज़ उसी टाइम पीरियड में आते थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इस हादसे के बाद 3 चीज़ों ने बचाया है: तहज्जुद, मेरी फैमिली और मेरे मुखलिस दोस्त।
تو کیونکہ آپ کی فیملی کی بھی کافی سپورٹ ہے. ہم نے ان سے بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور فلی اختیارات انہوں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اور ماشاء اللہ پہلے سے اور اب میں جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی؟ اچھا, کرٹیسزم تو جو ہے نا یہ فیلڈ ایک ایسی ہے اور میں اس چیز کو بڑا پازیٹیولی لیتی ہوں. وہ اس وجہ سے بھی بندہ کرتا ہے نا, کوئی بھی اسٹیپ لیتا ہے وہ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ مجھے بھی اوبویسلی, اور میں بلکہ آگے بھی تیار ہوں. مجھے کسی نے یہ بات میری جرنی کے آغاز میں ہی سمجھائی تھی کہ یہ جو کرٹیسزم ہے نا یہ میری منزل کی پہلی سیڑھی ہے, مجھے اس سے گزرنا ہے. تو اوپر سے یہ کچھ فیلڈ ایسی ہے اور میں اس کے بارے میں بات کہوں گی کہ اگر لوگوں کا ایسا پرسپیکٹیو ہے بھی نا تو وہ کسی حد تک میں اس کو صحیح بھی سمجھتی ہوں, کیونکہ پاکستان میں واقعی ایسے بہت ساری فیک این جی اوز بن چکی ہیں جن کی وجہ سے نا جو لوگ اصل میں کام کر رہے ہیں نا ان کو بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتا. ایک ڈر ہے لوگوں کے اندر, خوف, ایون انکلوڈنگ می, میں بھی کسی این جی او پہ ایسے ٹرسٹ نہیں کر سکتی جب تک ہمارے پاس مطلب مجھے دل سے پتہ نہ ہو یا میں پرسنلی کوئی ریفرنس نہ ہو, کیونکہ ریکارڈ ایسا رہ چکا ہے نا ان لوگوں کا, ہماری جو این جی اوز ہیں. لیکن اوبیسلی پھر کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے. یہ بھی باتیں بڑی سنی ہے کہ اب اس مقصد کے لیے اس نے شروع کر دیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب وہ میرے خیال سے جو عوام سن رہے ہیں ان کو ہی پتہ ہے. تو ہر بندے کو پتا ہے جب گھر سے ایک شخص نکلتا ہے تو اس کو پہلے ڈر تو اب یہ ہوتا ہے کہ یار پڑوسی کیا کہیں گے, یار باقی لوگ کیا کہیں گے. تو ہم نے جب ان چیز کو فیس کر جاتے ہیں, اس سے نکل جاتے ہیں, تو انشاءاللہ جو باقی جو آگے مرحلہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, جب آپ نے اسٹیپ لیا, آپ نے بنایا, اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ٹیم تھی ان کو کیسے جوڑا؟ اچھا, میں نے اس سے کاروان مدبر کا جب میرے پاس آئیڈیا آیا اور میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کی تو اسی وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک اگر میں نے پروفیشنل لائن میں آ کے کام کرنا ہے اور میں نے ایک آرگنائزیشن بنانی ہے, اس کا اسٹرکچر بنانا ہے, تو مجھے تھوڑا سا سرچ کے بعد ہی مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ میں جب تک کسی آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کروں گی, میں چیزیں سیکھوں گی نہیں, میں اس سے پہلے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی. تو میں نے 2-3 مہینے حلال احمر والوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ جڑ گئی, ان کی والنٹیئر رہی, کافی ساری چیزیں وہاں پہ رہ کے میں نے سیکھی. وہاں پہ ہی مجھے میرے کاروان مدبر کے آج جو والنٹیئرز ہیں وہ حلال احمر کا ہی, ادھر سے ہی وہ مجھے اللہ جی نے بلیسنگ دی ہے. تو حلال احمر کو جوائن کیا, وہاں سے چیزیں سیکھی, ڈفرینٹ اور آرگنائزیشنز میں تھوڑا سا پارٹ لینا اسٹارٹ کیا کہ میں چیزوں کو سمجھوں, سیکھوں. اور باقی میں ایک بات اگر میں سچی بولوں تو میں خود بھی جب سوچتی ہوں تو میرے خیال میں یہ صرف نیت ہے جو چلا رہی ہے, باقی مجھے نہیں سمجھ آتے. کبھی مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ بتائیں یہ کیسے ہو رہا ہے, فنڈس کیسے ہو رہی ہیں, یہ چیز کیسے ہو رہی ہے. تو میں اگلا کویسچن میرا بھی یہ تھا کہ فنڈس کیسے کر لیتی ہیں اور ساری چیزوں کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں. تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ کی ذات ہے وہ چلانے والی ہے. یہ بتائیں کہ کتنے والنٹیئرز ہیں ابھی آپ کے ساتھ کام کرنے؟ اراؤنڈ 112 والنٹیئرز ہیں اس ٹائم پہ. ماشاءاللہ, تو آج سے 112 پھر 13 ہو گیا. میں خود آپ کی آرگنائزیشن کو ایز اے والنٹیئر جوائن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے آج پروگرام دیکھا, آپ کا ایونٹ دیکھا, اور میں سیریسلی انسپائرڈ ہوا کہ ہمیں خود کسی نہ کسی جگہ پہ یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ ہم خود اپنے, اگر ہو سکے تو ہم فائنینشیل سپورٹ کریں کسی بھی این جی او کو, اور اس این جی او کو اسپیشلی آپ دیکھیں تو اس کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ایز اے والنٹیئر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بیسک ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے تعلیم سیکھی ہے یا کوئی ہنر سیکھا ہے تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں. میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی یہاں پہ, کیونکہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, ڈفرینٹ ایج کے لوگ شاید دیکھیں, تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی اور میں بلکہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ لڑکوں کو بھی کافی ساری مشکلات پیش آتی ہیں زندگی میں. سم ٹائمز ایسے بھی بات ہوتی ہے نا کہ بھائی لڑکیوں کے لیے ساری مشکلیں, لڑکوں کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے, ان کی الگ ڈیفیکلٹیز ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جب اسپیشلی میرا یہ میسیج ہے پیرنٹس کے لیے کہ جب بات آپ کی بیٹیوں کی آئے نا تو آپ ان پہ ٹرسٹ کریں, ٹھیک ہے. اور وہ میرے خیال سے یہ وہ ٹرسٹ ہے, یہ وہ بھروسہ ہے, وہ سپورٹ ہے جس کی وجہ سے آج میں ادھر پہنچی ہوں. ورنہ چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو, اگر ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے آپ کسی بھی جگہ نہیں پہنچ سکتے. جو کاروان مدبر کا وہ ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے, جو آئی بی این نمبر ہے وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں, کیونکہ جو لوگ جو ہے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں ان کی فاؤنڈیشن کے اندر تو ڈونیشن لازمی کریں, تاکہ آپ کے ڈونیشن سے یہ جو فاؤنڈیشن ہے مزید ترقی کرے گی, ان لوگوں کا مستقبل سنوارے گی جو کہ آپ شاید فزیکلی آپ اپنی جابس کے اندر بزی ہوتے ہیں اور آپ ٹائم نہیں دے سکتے, لیکن اگر فائنینشلی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام ویڈیو ہم نے آج کی دکھائی اور آپ کا پورا پروگرام جو ہے ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, وہ بھی آپ لازمی دیکھیے گا. تو ایٹ دا اینڈ کیا پیغام دیں گے؟ میرا لاسٹ میسیج یہی ہے کہ اوبیسلی میں اسی کاز کے بارے میں میسیج دوں گی جو جس کاز کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, کہ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف ہمیں فائنینشیل سپورٹ کریں, آپ لوگوں کی مورل سپورٹ بھی ہمیں چاہیے. ہمارے ساتھ کئی والنٹیئرز ایسے ہیں جو کہ اسٹریٹ اسکول میں آ کے پڑھا رہے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو کہ منتھلی صرف 200 روپیز کی ڈونیشن کر رہے ہیں, اور ان کی وہ کنٹریبیوشن وہ ہمارے والنٹیئرز ہیں. مطلب
کچھ ایسے والنٹیئرز بھی ہیں کہ آپ کو ٹیچنگ سکلز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے اندر نہیں ہے. ہر کسی کے اندر ہوں گی, کوئی گرافکس کی سکلز ہوں گی, کسی کے اندر ٹیچنگ کی ہوگی, اسپورٹس کی ہوں گی. تو میں یہ کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر ٹیچنگ سکلز ہوں اور آپ ہمارے اسٹریٹ اسکول آ کے پڑھائیں. آپ کسی بھی انداز میں ہمارے کاروان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ ہماری کاز کو سپورٹ کریں. جی ناظرین, آپ نے تمام باتیں بھی سنی اور ان کی باتیں انشاءاللہ موٹیویشنل ہیں, اور میرے لیے تو اسپیشلی موٹیویشنل ہے کیونکہ ایک خاتون جو کہ اکیلی ہو جاتی ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک کاروان شروع کیا, اور کاروان کے آج جو ہے 112 سے زائد ممبران جو ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ سفر آگے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. اپنے میزبان توصیف سواتی کو اجازت دیجیے.